تو آپ سمجھیں کہ کسی نے فی زمانہ 2000 روپے کی یا اس سے زائد چوری کی ہو، 10 درہم چاندی کی جو مقدار ہے اتنی یا اس سے زائد مال چرایا ہو، اور اس کی چوری ثابت بھی ہو جائے، یا خود اس نے 2 مرتبہ اقرار کیا ہو حاکم کے سامنے، یا 2 مردوں نے گواہی دی ہو اور اس گواہی سے اس کی چوری ثابت ہو، تو پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہاں پہ فرمایا فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تم ان کا ہاتھ کاٹو۔ یہاں ہاتھ سے مراد سیدھا ہاتھ ہے۔ پہلی مرتبہ کی چوری میں سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر دوبارہ اگر چوری کرے گا تو الٹا پاؤں کاٹا جائے گا۔ اگر اس کے بعد اگر چوری کرے گا تو قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کرے۔ چور کا ہاتھ کاٹنا تو واجب ہے، لیکن اگر چور کو گرفتار کیا جائے اور چرایا ہوا مال اس کے پاس موجود ہو تو وہ بھی اصل مالک کو واپس کرنا واجب ہے، اور اگر چور نے وہ مال خود ضائع کر دیا ہو تو بھی اس سے تاوان لیا جائے گا۔ لیکن اگر چور سے خود بخود یہ مال ضائع ہو گیا ہو، مثلا اسے چرایا اور چرانے کے بعد وہ دریا کا سفر کر رہا تھا اور غلطی میں وہ مال دریا میں گر گیا، تو اگر مال خود بخود ضائع ہو گیا ہوگا تو اس پر جرمانہ واجب نہ ہوگا، صرف اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جزاء بما کسب نکالا من اللہ، یہ پورے کا پورا بدلہ ہے اس جرم کا جو انہوں نے کیا۔ نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ عبرت ہے کہ لوگ ڈریں اور آئندہ چوری نہ کریں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، جو کوئی اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے، وہ اصلح، اور سور جائے، اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ اپنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا، اپنی رحمت فرمائے گا اور اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ مراد یہ ہے کہ آخرت کے عذاب سے توبہ کرنے والا بچ جائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت؟ یعذب من یشاء، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر پر دوڑتے ہیں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ اے حبیب، میں آپ کا مددگار ہوں، ناصر معین ہوں۔ منافقین جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، یعنی منافقین کا جو کفر کا اظہار کرنا ہے اور کافروں کے ساتھ ان کی دوستی ہے، آپ اس سے رنجیدہ نہ ہوں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور کچھ یہودی، سماعون للکذب، خوب جھوٹ سنتے ہیں، اپنے سرداروں سے جھوٹ سنتے ہیں اور ان کی جھوٹی باتوں پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، اور لوگوں کی خوب سنتے ہیں۔ لم یأتوک، وہ لوگ جو آپ کے پاس ابھی حاضر نہ ہوئے، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے سرداروں کی جھوٹی باتیں خوب سنتے ہیں، اور جو خیبر کے یہودی ہیں ان کی باتیں یہ خوب مانتے ہیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اللہ کی باتوں کو
ان کے ٹھکانوں کے بعد بدل دیتے ہیں۔ توریت یہ اس میں رد و بدل کرتے ہیں، خاص طور پر یہودی توریت میں رد و بدل کرتے۔ یقولون وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، یہ حکم تمہیں ملے تو مانو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور یہ نہ ملے تو بچو۔ اس کا شأن نزول یہ ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے جو مالدار تھے، بڑے خاندان سے ان کا تعلق تھا، اس میں سے ایک شادی شدہ مرد نے ایک شادی شدہ عورت سے زنا کیا۔ توریت میں اس کی سزا یہی تھی کہ پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، سنسار کیا جائے۔ یہ بات انہیں پسند نہ تھی، اس لیے انہوں نے چاہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرائیں۔ چنانچہ ان دونوں مجرموں کو ایک جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا گیا، اور انہوں نے لوگوں سے کہہ دیا کہ تم حضور کے پاس جاؤ، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوڑوں کی سزا دیں تو مان لینا، اور سنسار کرنے کا حکم دیں، آپ فرمائیں کہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، تو مت ماننا۔ وہ لوگ بنی قریظہ اور بنی نودیر کے یہودیوں کے پاس آئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم وطن ہیں، یہ لوگ مدینے میں رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح بھی ہے، معاہدہ بھی ہے، تو ان کی سفارش سے کام ہمارا بن جائے گا۔ چنانچہ یہودیوں کے سردار میں سے کعب بن اشرف، کعب بن اسد، سعید بن عمر، مالک بن سیف، کنانہ بن ابی الحقیق وغیرہ انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مسئلہ پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میرا فیصلہ مانو گے؟ انہوں نے اقرار کیا، کہنے لگے بالکل مانیں گے۔ آیت رجم نازل ہوئی اور سنسار کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے فرمایا ان دونوں پر پتھر برسائے جائیں، اتنے کہ یہ ہلاک ہو جائیں۔ یہودیوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے یہ تو آپ نے بڑا سخت حکم بیان کیا، یہ بات توریت میں تو نہیں لکھی۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، تم میں ایک نوجوان ہے جو بہت گورا ہے، اور وہ ایک آنکھ اس کی خراب ہے، ایک آنکھ صحیح ہے، فدق کا رہنے والا ہے جس کا نام ابن سوریہ ہے، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں بالکل جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیسا آدمی ہے؟ یہودی کہنے لگے آج پوری دنیا میں یہود میں اس کے پائے کا عالم نہیں، توریت کا یکتا ماہر ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ چنانچہ بلایا گیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ابن سوریہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تو یہودیوں میں سب سے بڑا عالم ہے؟ اس نے کہا کہ لوگ تو ایسا ہی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا بتاؤ اس معاملے میں اس کی بات مانو گے؟ سب نے کہا بالکل مانیں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سوریہ سے فرمایا میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا، تمہارے لیے دریا میں راستے بنا دیے، تمہیں نجات دی، فرعونیوں کو غرق کیا، تمہارے لیے بادل کو سایہ بان بنایا، من و سلوہ نازل فرمایا، اپنی کتاب نازل فرمائی جس میں حلال و حرام کا بیان ہے۔ بتاؤ کیا تمہاری کتاب میں شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے جو زنا کریں ان کے لیے سنسار کرنے کا حکم ہے؟ ابن سوریہ نے عرض کیا بے شک ہے، اسی کی قسم جس کا آپ نے مجھ سے ذکر کیا۔ عذاب نازل ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں اقرار نہ کرتا۔ آپ سے گزارش ہے
کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔